بزرگان محترم، معزز و مکرم سامعین اعظام، برادران عزیز، نوجوانان اسلام، عید الاضحیٰ کے پہلے جو خطبات دیے گئے تھے ان میں حج بیت اللہ کے سلسلے میں چند خطبے آپ کے سامنے آئے اور مدینہ طیبہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کے آداب اور مسجد نبوی کے ادب و احترام کے سلسلے میں بھی کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی تھیں۔ اس وقت ایک بات یہ بھی ہمارے سامنے آئی تھی کہ مسجد نبوی میں بعض ایسے مقامات ہیں جو مقامات بہت ہی مقدس ہیں، بہت ہی متبرک ہیں، اور دعا کی قبولیت کے لیے وہ بہت خاص مقامات ہیں۔ ویسے تو مسجد نبوی کا مدینہ منورہ کا چپا چپا بھی، اس کا ذرہ ذرہ بھی قابل احترام ہے، اور مسجد نبوی اور اس میں بھی مسجد نبوی کا وہ حصہ جو ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو حصہ ہے وہ بہت ہی زیادہ ہمارے لیے مقدس ہے، بہت ہی بابرکت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کسی موقع پر انشاءاللہ مسجد نبوی کے جو مخصوص ستون ہیں ان کے بارے میں عرض کیا جائے گا، تو سوچا کہ آج مسجد نبوی کے ان مخصوص ستونوں کے بارے میں اور ریاض الجنہ کے بارے میں اور صفہ کے بارے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آ جائیں۔ عزیزان گرامی، جیسے کہ عرض کیا کہ مسجد نبوی کا ذرہ ذرہ بھی اور اس کا چپا چپا بھی ہمارے لیے بہت ہی مقدس ہے، بابرکت ہے، قابل احترام ہے، مگر اس میں بھی کچھ مخصوص جگہیں ہیں، جیسے صفہ ہے۔ یہ صفہ مسجد نبوی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مسجد تھی اسی سے ملحق اور اسی سے ملا ہوا ایک چبوترا بنایا گیا تھا، جو زمین سے تھوڑا سا اوپر 1-2 فٹ کے فاصلے پر اوپر بنا ہوا ہے چبوترا ہے۔ یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان صحابہ اکرام کے لیے بنایا گیا جو علم کی طلب کے لیے جو آتے تھے، خصوصاً اس میں فقراء مہاجرین، جو مہاجر صحابہ جو بہت ہی زیادہ محتاج اور فقیر قسم کے،
یعنی محتاج قسم کے جو صحابہ اکرام تھے وہ اس صفہ چبوترے پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے، اور ان کی تعداد کم و بیش ہوتی رہی۔ چنانچہ روایتوں میں ہے کہ ایک موقع پر ان کی تعداد 70 کی تھی، 70 صحابہ اکرام تھے جو اس چبوترے پر بیٹھ کر دن و رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، کہ ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں صبح شام، اور ان کا مقصد سوائے رضا الہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کہا گیا کہ آپ ان کے ساتھ رہا کیجئے، ان کے ساتھ بیٹھا کیجئے۔ تو یہ چبوترا اور اس کا نشان اور وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس چبوترے پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل نماز پڑھنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ چنانچہ جو بھی حجاج اکرام جاتے ہیں اور وہ ضرور صفہ چبوترے میں بیٹھنے اور وہاں پر قرآن پاک پڑھنے، نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کر خصوصیت کے ساتھ یہ دعا کی جائے کہ جیسے صحابہ اکرام نے یہاں پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا اور قرآن و حدیث کو سمجھا ہے، اے اللہ ہم کو بھی اس جگہ کی برکت سے ہم کو بھی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور دین کی حقیقت سمجھا دے۔ اگر ضرور وہاں پر بیٹھ کر دعا کریں گے تو یقیناً وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ عزیزان گرامی، اسی طرح اور مسجد نبوی میں ایک مقام ہے جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدہ، یعنی آپ کا حجرہ مبارکہ، آپ کا گھر اور ممبر کے درمیان کا جو مقام ہے اور اس کی جو جگہ ہے، اس جگہ کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں کا ایک باغ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنت ہی کا ایک ٹکڑا اللہ نے زمین پر اتارا ہے، اور وہ زمین کا وہ حصہ جہاں پر یہ ٹکڑا لگا ہوا ہے اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہاں پر جو بھی نماز پڑھے گا گویا ایسا ہے کہ اس نے جنت میں نماز پڑھی۔ اس لیے وہاں پر بیٹھ کر دعا مانگی جائے تو ضرور دعا قبول ہوتی ہے، اور خصوصاً یہ دعا مانگی جائے کہ ایک مرتبہ پروردگار تو نے اس جگہ میں آنے کی جب سعادت مجھے عطا کر دی، ایک مرتبہ جب تو نے مجھے جنت میں داخل کر دیا تو پھر اس کے بعد مجھے جنت سے باہر نہ نکالنا، یعنی میرے اعمال اور میرے اوصاف ایسے رکھنا کہ جس سے میں جنت میں حاصل کرتا رہوں۔ اس یہاں سے جانے کے بعد میرے اعمال کو ایسا نہ بنانا اور مجھے ایسی توفیق نہ دینا کہ میں جنت سے باہر ہو جاؤں۔ خصوصاً وہاں پر بیٹھ کر دعائیں جو بھی مانگی جاتی ہیں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور اپنی ریاست، شہر، ملک کے لیے، وہ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ وہاں پر قبول فرماتے ہیں۔ اس جگہ کو متعین کرنے کے لیے سبز قالین وہاں پر بچھائی گئی ہے، اور سب پوری مسجد کی قالین ایک اور رنگ کی ہے
تو یہ ریاض الجنہ کی جو جگہ ہے یہاں کی قالین کو الگ کیا گیا ہے تاکہ معلوم پڑے کہ یہ جگہ ریاض الجنہ کی ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے، امامت کرتے تھے، وہ محراب نبی بھی، محراب نبوی وہ بھی وہاں پر موجود ہے کہ وہ اسی ریاض الجنہ کے ایک حصے میں موجود ہے، اور اس کے بالکل متصل، اس محراب سے متصل، اسی سے لگی ہوئی کچھ سیڑھیاں ہیں، یعنی ممبر ہے، اور وہاں پر ایک ستون بنا ہوا ہے۔ اس ستون پر لکھا ہوا ہے اسطوانۃ المخلقہ، یعنی یہ ایک خاص قسم کا ستون ہے۔ اب اس ستون کی کیا تعریف ہے؟ تو کہتے ہیں، روایتوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے وہاں پر کھڑے ہوتے تھے تو اس ستون کا سہارا لے کر آپ کھڑے ہوتے تھے، یعنی کھجور کے اس تنے کا اور اس درخت کے اس تنے کا سہارا لے کر آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک انصاریہ عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ میں ایک ممبر بنا کر آپ کے لیے لا کر دینا چاہتی ہوں کہ جس پر آپ بیٹھ کر آپ خطبہ ارشاد فرمائیں۔ آپ کے خطبہ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اجازت سے جب وہ ممبر بن کر جب آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جب چڑھنے لگے تو رونے کی آواز آئی۔ مسجد میں صحابہ اکرام بھی موجود ہیں، جمعہ کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے ہیں تو ایک زور سے آواز آ رہی ہے، رونے کی آواز، جیسے بچہ زور زور سے روتا ہے ہچکیاں لے لے کر، اس طرح رونے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا، صحابہ اکرام نے بھی سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اتر آئے اور وہ جو ستون ہے اس ستون کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے آغوش میں لیا اور اس کو تھپکی دی آپ نے، جیسے بچہ جب روتا ہے تو اس کو تھپکی دے کر اس کو سہلا کر جیسے خاموش کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاموش کرایا اور آپ نے اس کو تسلی دی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ جنت میں بھی تم میرے ساتھ رہو گے۔ عزیزان گرامی، اس آواز کو مسجد نبوی کے سارے صحابہ اکرام جو اس وقت موجود تھے سبوں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح تسلی دی۔ اس ستون کو آپ نے فرمایا کہ یہ ستون میری فراق کی وجہ سے، میرے فراق اور میری جدائی کے تصور سے رو رہا تھا، یعنی اب تو ممبر بن گیا ہے، اب مجھے یہاں سے ہٹا دیا جائے گا، اب تک میرا سہارا لے کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، اب جب ممبر بن گیا ہے تو اب آپ مجھے یہاں سے ہٹا دیں گے، اب میری ضرورت نہیں رہے گی۔ تو اس فراق اور جدائی کے غم میں اس کھجور کے اس تنے نے، اس درخت کے اس تنے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو سوچ کر رویا۔ تو ہم سے وہ کھجور کا تنا کئی درجے بہتر ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صرف تصور کر کے رو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آنسو بہانے اور آپ کے عشق میں مر مٹنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ تو جس جگہ وہ کھجور کا تنا تھا آج بھی اس جگہ ستون بنا ہوا ہے، اور اس ستون پر لکھا ہوا ہے اسطوانۃ المخلقہ، اس کو اسطوانہ حنانہ بھی کہتے ہیں، مخلقہ بھی کہتے ہیں، حنانہ بھی کہتے ہیں۔ اور اسی ریاض الجنہ میں اس طرح کے 7-8 ستون ہیں جو ریاض الجنہ کے پورے احاطے کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک ستون ہے اسطوانہ عائشہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر یعنی روضہ مبارکہ سے 3 نمبر پر ہے۔ اس
پر لکھا ہوا ہے استوانہ عائشہ۔ آج بھی جو حضرات مسجد نبوی کو جاتے ہیں تو وہاں پر یہ سب نام وہ دیکھ سکتے ہیں، سب ستونوں پر یہ نام لکھے ہوئے موجود ہیں اور نشان لگائے ہوئے ہیں کہ اس کے بارے میں اس کی وجہ تسمیہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد، یعنی تقریباً 16 یا 18 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بیت المقدس کی طرف آپ نے نماز پڑھائی تھی اور بیت المقدس قبلہ تھا۔ پھر اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ پھر دوبارہ خانہ کعبہ کو قبلہ بناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد اپنا رخ موڑا اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے رہے۔ تو جس زمانے میں محراب ابھی تیار نہیں ہوا تھا تو اس زمانے میں تقریباً 16 دن آپ نے اس ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ ایک فضیلت تو یہ ہے، اور دوسری فضیلت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اس احاطے میں، ریاض الجنہ کے اس احاطے میں ایک جگہ ایسی ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہاں پر نماز پڑھنے اور دعا کرنے کا اجر و ثواب کیا ہے تو لوگ وہاں پر پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے جھگڑا کریں گے، اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے قرعہ ڈالنا پڑے گا، اور قرعے میں جس کا نام آئے اس کو وہاں پر نماز پڑھنے کی مہلت اور اس کو موقع دینا پڑے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا لیکن آپ نے بتایا نہیں۔ بالآخر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے آپ حضرت عائشہ سے درخواست کی کہ مجھے بتا دیجئے، تو چونکہ بھانجے تھے اور وہ خالہ تھی، ماں کے درجے میں تھی، محبت میں انہوں نے جگہ بتائی، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جب وہاں پر آ کر نماز پڑھنا شروع کیا تو دوسرے صحابہ اکرام کو بھی پتہ چل گیا کہ یہی جگہ ہے، تو دوسرے صحابہ بھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر وہ بھی وہاں پر نماز پڑھنے لگے۔ تو چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بتانے پر وہ ستون معلوم پڑی اور لوگوں کو پتہ چلا اس ستون کا، اس لیے اس ستون کا نام رکھا گیا ستون استوانہ عائشہ۔ اسی طرح اسی کے تھوڑا سا پیچھے ایک اور ستون ہے، اس ستون کا نام ہے استوانہ ابی لبابہ، اس کو استوانہ توبہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی اس کا ایک پس منظر ہے، پس منظر یہ ہے کہ ایک صحابی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ بنو قریظہ کے یہاں صفائی کاری کے طور پر ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ یہاں پر ان کی بدعہدی کی وجہ سے انہوں نے جنگ احزاب کے موقع پر کفار مکہ اور مشرکین کے ساتھ ساز باز کی تھی، اور تقریباً 10,000 کفار مکہ مدینہ منورہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، جبکہ پورے مدینہ منورہ میں مرد، عورتیں، بچے سب ملا کر مدینہ منورہ کی کل آبادی 5,000 سے کچھ زیادہ تھی۔ اب 10,000 کا لشکر چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، بہت بڑا مشکل کا معاملہ اور مرحلہ تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں نے، بنو قریظہ کے یہودیوں نے یہاں رہ کر بدعہدی کی، ان سے ساز باز کی اور مشرکین تک یہاں کی باتیں پہنچائیں اور ان کا ساتھ دیا تھا۔ تو جنگ کے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنگ احزاب میں مسلمانوں کو فتح عنایت فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ جو ایک قلعے میں بند تھے ان کی خیریت دریافت کی، یعنی انہوں نے جو بدعہدی کی تھی ان کو سزا دینا چاہا۔ چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ جتنے بھی نوجوان مرد ہیں بنو قریظہ کے یہود، ان سب کو تہہ تیغ کر دیا جائے، ان سب کی گردن اڑا دی جائے۔ جو بوڑھے ہیں، مرد ہیں اور عورتیں ہیں اور بچے ہیں ان کو غلام اور باندی بنا دیا جائے، نوجوانوں کی گردن پر تلوار چلائی جائے۔ یہ فیصلہ ہو چکا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات معلوم کرنے کے لیے ابو لبابہ کو بھیجا بنو قریظہ. تو بنو قریظہ کے لوگ پہلے سے ابو لبابہ سے تعلق رکھتے تھے اور تجارتی اور دوسرے تعلقات ان کے آپس میں تھے. تو وہ سب آ کر کھڑے ہو گئے. ان کے مرد اور خواتین اور بچے سب رو رو کر کہنے لگے, پوچھنے لگے کہ اب مسلمانوں نے ہمارے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے, ہم کیا کریں؟ اگر ہم ہتھیار ڈال دیں گے تو ہم کو کیا سزا دی جائے گی؟ ظاہر ہے کہ ان کو اس سزا کا علم نہیں تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وہ سزا مخفی رکھے تھے, چھپائے ہوئے تھے, اور ابو لبابہ کو چاہیے تھا کہ وہ سزا نہ بتائیں. لیکن انہوں نے جب ان کے سامنے بچوں نے, عورتوں نے جب بہت گڑ گڑایا تو انہوں نے زبان سے تو نہیں کہا لیکن ہاتھ سے اشارہ کیا اپنی گردن پر, اور اس طرح اشارہ کر کے بتایا کہ تمہارے جو نوجوان ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے گا, اور بوڑھوں اور عورتوں اور بچوں کو غلام اور باندی بنا دیا جائے گا. یعنی پیغام تو پہنچا دیا, اور کسی طرح مقصد تو ان تک پہنچ گیا. اب جب واپس آئے تو ان کو بہت ملامت اور اندر سے کوفت ہوئی کہ میں نے کیسا کام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر جو ایک راز تھا اس کو راز میں رکھے بغیر میں نے بتا دیا. اب انہوں نے خود اپنے آپ کو ایک ستون سے اپنے آپ کو انہوں نے باندھ لیا کہ میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر مجھے نہیں کھولیں گے اس وقت تک میں اسی سے بندھا رہوں گا. چنانچہ انہوں نے اللہ سے توبہ بھی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک وہ بندھنے کی, اپنے آپ کو بندھے ہوئے رہنے کی اپنے اوپر پابندی لگا لی. چنانچہ 6 دن اور 6 راتیں وہ اسی طرح اسی ستون سے بندھے رہے. نماز کے وقت میں ان کی بیوی آتی تھی, کھولتی تھی, نماز پڑھتے تھے, پھر جا کر بند جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا جب وہ خود بند گئے ہیں تو جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آئے گا اس وقت تک میں بھی نہیں کھولوں گا. چنانچہ انہوں نے اتنے اخلاص کے ساتھ توبہ کی تھی. اللہ کی طرف سے وحی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک سے کھولا اور ان کو خوشخبری سنائی, توبہ کی قبولیت کی. تو یہ اس کا نشان ہے کہ اس وقت سے اس ستون کا نام استوانہ ابو لبابہ پڑ گیا, اور استوانہ توبہ بھی کہتے ہیں. اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے اور دعا کرنے کی بھی فضیلت ہے, اور جو توبہ انہوں نے کی ہے اسی طرح اگر ہم بھی توبہ کریں گے تو ہماری توبہ بھی مقبول ہوگی. اور یہ سوچ کر توبہ کریں کہ اے اللہ تیرے ایک نیک بندے نے یہاں پر توبہ کی تھی اور ہم بھی اسی جگہ بیٹھ کر توبہ کر رہے ہیں, ہماری بھی توبہ کو قبول فرما. تو عزیزان گرامی اسی طرح ایک استوانہ ہے جو حجرہ نبوی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت قدے سے متصل ہے. اس کا کچھ حصہ جالی کے اندر ہے, کچھ حصہ باہر نظر آتا ہے. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے استوانہ سریر, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 پائی وہاں پر بچھائی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آرام فرماتے تھے, اور اعتکاف خصوصاً رمضان کے موقع پر وہاں پر اعتکاف کرتے تھے, جو بالکل حجرے سے بالکل لگا ہوا ستون ہے. اور وہاں پر آپ جب اعتکاف فرماتے تھے تو روایتوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک کھڑکی کے ذریعے سے حجرہ عائشہ میں اپنا سر داخل کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کا سر اور آپ کے بال دھوتی تھی اور آپ کے سر میں تیل اور کنگھی کرتی تھی. بالکل متصل اور لگا ہوا جو ستون ہے یہ ستون سریر کہتا ہے. تو اس کی بھی فضیلت ہے, وہاں پر بھی اس کے بھی قریب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی جا سکتی ہے. اس کے پیچھے ایک اور ستون ہے, اس کا نام ہے استوانہ حرس. حرس کہتے ہیں چوکیداری کو, یعنی حفاظت کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے صحابہ اکرام بدل کر وہاں پر بیٹھتے تھے تاکہ کوئی دشمن آ کر آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. خصوصاً حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کام چوکیداری کا کیا کرتے تھے, اس لیے اس کا نام ہے ستون حرس. اس کے پیچھے ایک اور ستون ہے جو استوانہ عائشہ کے سیدھ میں آتا ہے, اور اس کا نام ہے استوانہ افود,
یعنی باہر سے جو وفود آتے تھے، عرب کے جو مختلف قبیلوں کی جو جماعتیں آتی تھیں، ان سے ملنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آتے تھے اور وہاں پر بیٹھ کر ان سے ملاقات کرتے تھے، ان کے حالات سنتے تھے، اور اسلام لانے والے وفود بھی وہاں پر آ کر اسلام قبول کرتے تھے۔ تو اس ستون کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک ستون ہے جو حجرے کے اندر ہے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ ستون اب نظر نہیں آتا، بالکل حجرہ عائشہ کے اندر ہے، اس کا نام ہے استوانہ تہجد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور وہ ستون بالکل اندر ہے، چار دیواری کے اندر، یعنی جو چاروں طرف سے جو سنہری جالی جو لگی ہوئی ہے اس کے اندر وہ موجود ہے۔ اور ایک ستون ہے جو اس کے پیچھے ہے، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے متصل ہے، یعنی اس طرح ہے کہ سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا دولت قضا ہے، ان کا حجرہ ہے، اسی کے بالکل پیچھے متصل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وہ گھر ہے، تو اس میں ایک ستون ہوا کرتا تھا، اور وہ بھی اندر موجود ہے، وہ بھی اسی سے متصل ہے، اس کا نام ہے استوانہ جبرائیل۔ اکثر و بیشتر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ملاقات کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے خیریت معلوم کرنے کے لیے وہاں پر کھڑے ہو کر آپ ان کی خیریت دریافت کیا کرتے تھے، اس لیے اس استوانہ یا اس ستون کا نام استوانہ جبرائیل ہے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، یہ 8 ستون ہیں جو بڑے فضیلت والے ہیں، جو مسجد نبوی کے اندر ہیں۔ یہ ستونوں کی وہی جگہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ستون تھے اس وقت کھجور کے تنے تھے، آج انہی جگہوں پر یہ سیمنٹ اور لوہے کے سے بالکل پختہ اور مضبوط ستون بنائے گئے ہیں، لیکن آج بھی وہ موجود ہیں۔ جو حضرات خوش نصیب ہیں جو جاتے ہیں وہ ان سب مقامات کا مکمل فائدہ اٹھائیں۔ عزیزان گرامی، اسی طرح اور بھی کچھ نشانات ہیں، اور ایک جانب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حجرہ ہے، اور وہ ان کی کھڑکی ہے جہاں سے وہ آتے تھے مسجد نبوی کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف میں جو صحابہ اکرام کے مکانات تھے سب کے دروازوں کو بند کرا دیا جو مسجد نبوی کی جانب کھلتے تھے، سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، کہ ان کا ایک کھڑکی آپ نے باقی رکھوائی، آج بھی موجود ہے وہ کھڑکی، اور اس پر لکھا ہوا ہے خوقت ابی بکر رضی اللہ عنہ، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے بالکل مقابل میں۔ اگر وہاں پر بیٹھ کر دیکھیں گے اس جانب تو بالکل سیدھ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کھڑکی ہے، یعنی جن سے زیادہ تعلق ہوتا ہے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا، تاکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آنے میں، ملاقات کرنے میں اور زیارت کرنے میں آسانی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے ملاقات کرتے رہیں۔ اور اس طرح اور بھی بہت سی نشانیاں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو عرض کریں گے۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ چند باتیں تھیں جس کا وعدہ اس سے پہلے کیا گیا تھا مسجد نبوی کی ان تاریخی اور مقدس اور متبرک جگہوں کے بارے میں آپ سے عرض کیا جائے گا، چنانچہ وہ باتیں میں نے آپ کے خدمت میں عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جو جنہوں نے بھی سنا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی وہاں پر پہنچائے، اور اس مسجد نبوی میں پہنچ کر ان مقامات مقدسہ میں اللہ تعالیٰ حاضری کی دولت عطا فرمائے، وہاں پر بذات خود پہنچ کر ہم سب انشاءاللہ دعائیں مانگنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔